إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. محترم ناظرین، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی ہم سب کے نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم ناظرین، آپ کے بیچ میں کافی دنوں کے بعد لائیو ہوا ہوں اور قربانی کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات کروں گا. قربانی کا مقصد کیا ہے، اس تعلق سے آپ سے میری گفتگو ہوگی. رب کریم سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کما حقہ اس موضوع کی وضاحت کرنے اور اس کے اوپر ہم سبھی کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم ناظرین، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہر کسی کو، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. نماز ہے تو اس کا بھی مقصد ہے، روزہ ہے تو اس کا بھی مقصد ہے، حج ہے تو اس کا بھی مقصد ہے. اسی طریقے سے اگر قربانی ہے تو قربانی کا بھی مقصد ہے. اور ایک انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مقصد کو نہ سمجھ لے کہ ہے اصل مقصد کیا ہے. انسان شادی کرتا ہے، شادی کرنے کا اصل مقصد کیا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے. اور اگر شادی کرنے کا مقصد ہی پتہ نہیں ہو تو وہ انسان کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان زندگی گزارتا ہے تو گزارنے کا بھی ایک مقصد ہے. قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر غور کیجئے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے محض اپنی عبادت کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے، یعنی زندگی ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کا ایک مقصد ہے، کیا ہے وہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کا بھی ایک مقصد ہے کہ میں پڑھ لکھ کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤں گا۔ کمانے کے لیے جاتا ہے اور بہت سے لوگ باقاعدہ کمانے کے لیے سعودیہ عربیہ اور دیگر ممالک میں جاتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے کمانے کا کہ میرے بال بچے ٹھیک ہوں گے، پیسہ بھیجوں گا گھر والوں کو دوں گا، میرے ماں باپ خوش رہیں گے، اس کا ایک مقصد ہے۔ لیکن آدمی اپنے مقصد کو بھول جائے اور کمانے کے لیے جائے اور وہاں پہ مستی کرے تو میرے بھائیوں بتائیے کہ اس کا جانا بیکار ہے۔ اسی طریقے سے کوئی قربانی کر رہا ہو اور جانور لے کر کے لوگوں میں بیان کرے میں نے فلاں جانور لیا، اتنے روپے کا لیا، اتنا خوبصورت ہے، سب سے زیادہ مہنگا میں نے لیا، اتنے گوشت نکلیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بات کو ذہن کے اندر آپ رکھیں کہ صرف اگر دکھاوا مقصد ہو، کھانا مقصد ہو اور لوگوں کے سامنے بڑپن دکھانا مقصد ہو تو یہ قربانی کوئی کام کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد ان کے خون کو اپنے مورتیوں کے سامنے لیپ دیا کرتے تھے، پوت دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو تم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہو اور اس کے خون کو تم پوت دیتے ہو، لیپ دیتے ہو، مورتیوں کے اوپر لیپ دیا کرتے ہو، امام کائنات کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا تقویٰ، تمہارا خوف، تمہاری پرہیزگاری اللہ کے یہاں پہنچتی ہے، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہو کہ دنیا والوں کے لیے قربانی دے رہے ہو۔ لوگ قربانی دیتے ہیں، اس کا مقصد کو جاننا ضروری ہے، اور قربانی دینے سے پہلے بہت سے کام آدمی کو کرنا چاہیے۔ مثلا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے ناک بال وغیرہ کو کٹا لینا چاہیے۔ چاند دیکھنے کے بعد جو آدمی قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہو، چاند دیکھنے کے بعد وہ ناک بال کو نہ کاٹے۔ اور کوئی آدمی اگر اسی قربانی کے دن ہی ذبح کر رہا ہو لیکن نماز اس نے ادا نہ کی ہو، نماز نہ پڑھی ہو، عید الاضحیٰ کی نماز نہ پڑھی ہو اور اس سے پہلے وہ قربانی کر دے تو امام کائنات فرماتے کہ وہ قربانی نہیں بلکہ عام ذبیحہ مانا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے، قربانی کا اصل مقصد اللہ کے قریب کرنا ہوتا ہے، اللہ کے قریب کرنا۔ اگر آپ قربانی کر رہے ہو اس کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قریب میں ہو جاؤں۔ اسی وجہ سے فرمایا امام کائنات نے کہ جب تم جانور کو لو تو جانور عیب دار نہ ہو، جانور خوبصورت ہو، جانور اچھا ہو، گوشت جس کے اندر گودا ہو، جس کے اندر گوشت ہو عیب سے پاک ہو، ایسا جانور لو کہ اللہ کے راہ میں تم محبوب چیزوں کو تم قربان کرو۔ اسی وجہ سے قرآن کی اس آیت کو اٹھا لینا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا اللہ تبارک و تعالی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے راہ میں جو بھی خرچ کرو ایسا مال خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ قربانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو کہاں نہیں آزمایا، ہر جگہ پہ آزمایا، ہر جگہ پہ آزمایا، یہاں تک کہ 80-90 سال کے بعد بیٹا عطا کیا، اس بیٹے کو بھی اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، قربانی کا مقصد کو جاننے کے لیے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ
کہ 80-90 سال کا آدمی کو جب بیٹا ملا، وہ بیٹا بھی اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچے کو تم ذبح کر دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا محبوب جس کو ایک ہی بچہ ملا ہوا ہو، ایک ہی بیٹا ملا ہوا ہو، ایک ہی اولاد ہو، یا غور کرو کہ وہ بچہ کتنا محبوب ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو آزما رہا تھا، اور آزمائش میں حضرت ابراہیم بھی پورا اترے۔ قرآن نے اس آیت کو بالکل کوٹ کیا ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا، حضرت ابراہیم مکمل طور پر پورا اتر گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یعنی اپنے بچے کو بھی قربانی کرنے کے لیے لے گئے، ذبح کرنے کے لیے لے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہوا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک دمبا کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دمبا اس کی جگہ پہ دے دیا، اس کی قربانی دے دی گئی۔ اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، فرمایا ہم نے اس قربانی کی سنت کو ہم نے دوسروں کے لیے بھی چھوڑ رکھا ہے، آنے والوں لوگوں کے لیے بھی ہم نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، امام کائنات فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کا مقصد دیکھیے، محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا۔ جانور کو بھی آدمی پسند کرتا ہے، پالتا پوستا ہے، اور کچھ لوگ جیسے پیسہ پسند ہے، اب پیسہ 10,000 20,000 روپیہ لگ رہا ہے، ایک عام طبقہ کے لوگوں کو دیکھیے، غریب لوگوں کو دیکھیے، 5-10 ہزار اس کے لیے بہت محبوب ہوا کرتا ہے۔ لیکن وہی جانور کو جب خریدتا ہے تو 5-8-10 ہزار لے کر کے 20,000 دے کر کے خرید لیتا ہے، کیونکہ اس کو مال سے محبت ہے۔ لیکن کیا ہوا، رب کا یہ حکم ہے، رب کے قریب ہونے کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ آدمی پیسہ لگا کر کے جانور کو ذبح کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ دکھاوے، امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا کہ دکھاوے کے لیے کوئی کام کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں۔ فرمایا کہ اگر نماز پڑھو تو نماز کے لیے بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، روزہ رکھو تو اس کے لیے بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ من صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صلی یرائی فقد اشرک۔ فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، امام کائنات فرماتے کہ اس نے شرک کیا۔ آج ہمارے یہاں لوگوں کو دیکھیے کہ قربانی کا اصل مقصد تو بھول چکا ہے، اللہ کے قریب ہونا اصل مقصد یہی ہے، اللہ کے نزدیک ہونا یہی مقصد یہی ہے، یعنی زندگی اللہ کے راہ میں قربان کر دو۔ آج جانوروں کو تم قربان کر رہے ہو، ابھی کبھی تمہیں موقع ملے اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربانی دینے کا تو یہ جذبہ پیدا کر لو کہ اس دن میں اپنے آپ کی بھی قربانی اللہ کے راہ میں دے دوں گا۔ یہ مقصد اللہ کے قریب ہونا۔ آدمی گوشت کھانے کے لیے، ہاں گوشت آپ کے لیے اللہ کا فضل ہے، اسی وجہ سے جب حابیل اور قابل نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا؟ قرآن کی اس آیت نے بالکل واضح کر دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک متقیوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوا کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ ورنہ آدمی 100 قربانیاں کر دے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، اس کے دل میں پرہیزگاری نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کے قریب ہونے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، جانور پہ جانور قربان کرتے چلے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، قربانی کرنے سے پہلے دل کے اندر یہ عزم مصمم کر لو کہ یہ قربانی میں کر رہا ہوں حلال، اللہ تعالیٰ نے اس کو قربان کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہی مقصد اس دن یہ بھی سمجھنا چاہیے اور ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کی بھی میں قربانی دے دوں، اس کو بھی میں چھوڑ دوں، اور جن جن چیزوں کو حلال کیا انہی کا استعمال میں کروں گا۔ کتنے لوگ قربانی کے دن باقاعدہ یوم النحر کے دن باقاعدہ قربانی کرنے کے لیے تو جایا کرتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہن کر کے عید کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر آتا ہے قربانی کرتا ہے، لیکن فجر کی نماز وہ ادا نہیں کرتا اور قربانی کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے لوگ ایسے بھی ملے جن لوگوں نے باقاعدہ یہاں تک کہا کہ مولوی صاحب کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
یعنی ایک جانور ہے اور اس میں عقیقہ کو بھی شامل کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں. کہا کہ مولانا اس کے 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو ایک حصہ میں قربانی اور ایک حصہ میں عقیقہ کے لیے کر سکتا ہوں، یہ کیا دونوں جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں، عقیقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے. قربانی کر رہے ہو تو قربانی میں 7 حصے تو کیے جا سکتے ہیں. اگر گائے ہے 7 حصے تو کیے جا سکتے ہیں، اس کے اندر 7 لوگ 7 گھر کے شامل تو ہو سکتے ہیں، لیکن عقیقہ کو اس کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا. میرے پیارے ساتھیوں، مقصد کو جاننا چاہیے. اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی سے یہ حکم دیا گیا، اے نبی آپ کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیای وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، بے شک میرا مرنا، میرا جینا، میری زندگی اور اسی طریقے سے میری قربانی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے. کہیں قرآن میں یہ بھی حکم آیا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے نبی آپ اعلان کر دو کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں عبادت خالص اللہ کے لیے کروں، یعنی دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے قربانی کرنا چاہیے. لیکن لوگوں نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے. آج مقصد ختم. مقصد زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہے. قربانی کا جانور لیا 10 لوگوں، اتنے میں ہم نے خریدا، سب سے زیادہ دامی ہم نے خریدا، اتنے میں خریدا. میرے پیارے ساتھیوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں آپ قربان کر رہے ہیں، بالکل کیجئے. کتنے میں لیا بھائی؟ ٹھیک ٹھاک دام میں لے لیا ہوں، کوئی بات نہیں. بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے لیے آپ قربان کر رہے ہیں تو تقویٰ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ سنت کو یاد کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہم سنت ادا کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ قربانی کریں، لیکن اپنے گاؤں، اپنے پڑوسی، اپنے محلے کے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ کس نے قربانی نہیں کی ہے. آپ اس کے گھر کے اندر پہنچائیں، وہ بھی اس دن کم سے کم کھائے پیے. کتنے گھرانے ایسے جس کی گھر کے اندر مہینوں بھر گوشت نہیں بنتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تو قربانی کے مقصد کو جاننا ضروری ہے. مقصد یہی ہے اللہ کے قریب ہونا. ہم قربانی انشاءاللہ یہ مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے. آج ہندوستان میں انشاءاللہ چاند دکھے گا اور یہی کل سے پہلی تاریخ ہوگی، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو قربانی انشاءاللہ کیا جائے گا. اس وجہ سے ہماری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کریں اور مقصد کو جانیں. مقصد اللہ کے قریب ہونا. نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کا بھی مقصد اللہ کے قریب ہونا. حج بھی لوگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا بھی مقصد اللہ کے قریب ہونا. اپنے جو بیوی شادی بھی کرتا ہے، اس کا بھی مقصد اللہ کے قریب ہونا، یعنی ہم گناہوں سے بچیں گے. کوئی بھی آدمی تجارت کرتا ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے. اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حلال کمائی کمائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے. یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ایک سبب ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی کو قربانی کرنا چاہیے. صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں، صرف دکھاوے کے لیے نہیں، مہینے بھر رکھنے کے لیے نہیں. ہاں، یہ تو مسئلہ ہے کہ آپ جانور کے 3 حصے کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، جمع کر کے بھی رکھیں. یہ تینوں الفاظ ملتے ہیں حدیث کے اندر، کلو وادخروا، یہ الفاظ ملتے ہیں، کھاؤ، کھلاؤ اور اسی طریقے سے جمع بھی کرو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں صرف کھاتے جاؤ اور جمع کرتے جاؤ اور کسی کو بانٹو نہیں. ایسا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. مقصد کو جاننا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.